آج جمادی الثانی کی بہت ہی مبارک تاریخ ہے، 20 ولادت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا، اور مئی کی 12 تاریخ ہے 2012۔ آج ہم سورہ مبارک نساء کی آیت نمبر 43 کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا، صدق الله العلي العظيم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، نہ تو نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانا جب تک تمہیں اتنا ہوش نہ آ جائے کہ کیا کہہ رہے ہو، اور نہ حالت جنابت میں جب تک غسل نہ کر لو، الا یہ کہ صرف راستے سے گزرنا ہو۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو یا عورتوں کے پاس گئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک صاف مٹی سے تیمم کر لو، اس طرح کہ اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کرو کہ بلا شبہ اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ حضرات، یہ آیت کریمہ جو نماز کے احکام جس میں بیان کیے جا رہے ہیں طہارت کے، اور یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اس آیت پر دو رخ سے ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ ایک، اس آیت کے شأن نزول کے تعلق سے کچھ لوگوں نے جو کنٹروورسی کریٹ کی ہے اس پر گفتگو کی جائے گی، حالانکہ ہم اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ آیت نمبر 219 سورہ بقرہ کی جو گزر چکی ہے، جس پر تفصیل سے گفتگو ہوئی اور متعدد دروس اسی ذیل میں تھے۔ آیت کے شان نزول کے لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ایسے موقع پر نازل ہوئی جبکہ کچھ لوگ ایک گھر میں جمع ہوئے اور انہوں نے جمع ہو کر وہاں نماز پڑھی، اور ان میں سے کئی لوگ نشے میں تھے
اور جس نے نماز پڑھائی وہ بھی نشے میں تھا۔ وہ جو نشے میں تھا کون تھا؟ اس کے نام تاریخ میں موجود ہیں، لیکن ناسبی اور خارجی راویوں نے اس کو منسوب کیا طہارت و عصمت و فضیلت و پاکیزگی کے مجسمے جناب امیر المومنین علیہ السلام کی جانب، جو بہت بڑی گستاخی ہے۔ ہم اس پر شاید آج گفتگو نہیں کریں، تاکہ پہلے آپ پوری آیت کو سن لیں، اس کی تشریح ہو جائے، اور اسی میں آج کا وقت گزر جائے گا۔ اگلے ہفتے ہم اس پر گفتگو کریں گے، کیونکہ ہم تفصیل سے جو ہے اس پر بات کر چکے ہیں، تو لیکن اس موقع پر ان باتوں کو دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہوگا نیکسٹ ویک انشاءاللہ، تاکہ ایک ہی درس میں وہ جو 4-5 یا شاید اس سے زیادہ دروس تھے ان کا خلاصہ پیش کر دیا جائے، تاکہ 40 منٹ کے اندر پوری گفتگو سامنے آ جائے کہ حقیقت کیا تھی۔ پھر دوبارہ اس آیت کے ذیل میں، چونکہ معاملہ اس آیت کا تھا، اور اس وقت چونکہ اس موقع پر جبکہ ہم آیت نمبر 219 پر گفتگو کر رہے تھے، اتفاق تھا کہ اسی موقع پر ایک ایسا حادثہ ہوا کہ پاکستان میں ایک صاحب نے اس آیت کے تعلق سے گستاخی کی امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں، تو پھر ہم نے تفصیل اس میں بیان کی کافی، ہم اس کا خلاصہ انشاءاللہ پیش کریں گے۔ آج جناب معصومہ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کا دن بھی ہے، تو ظاہر ہے کہ آیت ہے، بظاہر اس میں کوئی ربط نہیں ہے ایسا کہ جس میں شہزادی کا ذکر کیا جائے، لیکن آپ سنیں گے کہ اس میں ذکر کس طرح آئے گا، تو تھوڑا بہت اس کا تذکرہ انشاءاللہ تبرکاً آج کی تاریخ کی نسبت سے بھی ہو جائے گا۔ صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، لا تقربوا، قریب نہ جانا نماز کے۔ تو کیا مطلب ہے قریب نہ جانا؟ قریب جانے کا مطلب ہے نماز نہ پڑھنا۔ خبردار ایسی حالت میں نماز نہ پڑھنا وانتم سکارا، جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ اگر آپ صرف اتنا ہی ٹکڑا پڑھیں لا تقربوا الصلاۃ، خبردار نماز کے قریب بھی نہ جانا، اور رک جائیں، تو معاملہ بالکل برعکس ہوگا۔ اور یہی وہ ہے جو اکثر لوگ قرآن کی آیات کی تعویل میں اسی انداز کا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ آدھی بات کہتے ہیں اور آدھی بات چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی کہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی مت جانا، اور رک جائے۔ بھئی کب مت جانا؟ وانتم سکارا، جبکہ تم حالت نشے میں ہو۔ تو بات پوری ہونی چاہیے، بات پوری کرنی چاہیے، گفتگو شروع سے آخر تک سیاق و سباق کے ساتھ کرنی چاہیے، تبھی جا کر مفہوم پورا سمجھ میں آتا ہے۔ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھنا۔ اس سلسلے میں دو اقوال ہیں۔ تو لا تقربو تو معلوم ہے کہ نہ پڑھنا۔ صلاۃ سے کیا مطلب ہے؟ لا تقربو قریب نہ جانا، لیکن صلاۃ سے کیا مراد ہے؟ نماز۔ تو ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد نماز ہے، ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد مقام نماز ہے، موضع نماز ہے، موضع صلاۃ، یعنی جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، مسجد۔ پہلے جو قول ہے کہ اس سے مراد نماز ہے، وہ اس لیے ہے کہ لفظ صلاۃ استعمال ہوا ہے کہ نماز نہ پڑھنا نشے کی حالت میں، اس لیے کہ نشے کی حالت میں جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے، اس لیے کہا گیا کہ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، یعنی نشہ اتنا اتر جائے کہ تمہیں اتنا ہوش آ جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو تم کو پتہ ہو، معلوم ہو۔ شاید ہم نے اس کا ترجمہ نہیں کیا غالباً، لگتا ہے آج اس آیت کا، تو پہلے آپ ترجمہ سن لیجئے۔ پڑھ لیا تھا؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اسی ترجمے کی بنیاد پر آپ غور کریں کہ نماز
کہ قریب نہیں جانے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نماز میں اگر نماز پڑھ رہے ہو تو تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا پڑھ رہے ہو نماز میں، نہیں تو تم کوئی غلط بات کہہ دو، الٹی بات کہہ دو، شرک ہو جائے۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسرا جو قول ہے کہ اس سے مراد مسجد ہے، وہ اس لیے ہے کہ بعد میں یہ کہا گیا ہے کہ اور حالت جنابت میں بھی نہیں، تو کیا مطلب؟ الا عابری سبیل، الا ہے کہ تم گزر رہے ہو، تو مسجد کوئی نماز سے تو نہیں گزرتا نا۔ دیکھیں یہ مسائل اس وقت سمجھ میں آتے ہیں جب آپ الفاظ پہ غور کریں۔ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جانا، وانتم سکارا، جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ اس سے مراد نماز ہے، اس لیے کہ تم کو معلوم، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم کو پتہ چلے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تو اس سے بالکل بات واضح ہو گئی کہ اس سے مراد نماز ہے۔ اب اس کے بعد ولا جنوباً، حالت جنابت میں بھی مت قریب ہونا نماز کے، الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل نہ کر لو، پہلے غسل کرنا تب نماز کے قریب جانا، الا عابری مسجد، الا عابری سبیل، الا یہ کہ تم گزر رہے ہو وہاں سے، کہاں سے؟ نماز سے۔ تو اب یہاں اس سے پتہ چلا کہ اس سے مراد مسجد ہے۔ تو دونوں قول ہیں، لیکن جو دوسرا قول ہے اس کی تائید ائمہ طاہرین علیہم السلام کے اقوال سے بھی ہوتی ہے، کہ یہاں صلاۃ سے مراد مسجد ہے، نہ کہ صرف نماز۔ مسجد میں نہ جانا نشے کی حالت میں، اس لیے کہ مسجد میں انسان کیوں جاتا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے، تو اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور مسجد میں نہ جانا جنابت کی کیفیت میں، دونوں صورتوں میں مسجد میں مت جانا، اس لیے کہ مسجد ایک پاک اور پاکیزہ مقام ہے۔ تم اس پاک مقام میں نہ تو اس نشے کی کیفیت میں کہ جو ایسی کیفیت ہے جس کو تم کو پتہ ہی نہیں تم کیا کہہ رہے ہو، تو تم کو نہ نماز کی حرمت کا خیال ہوگا اور نہ ہی مسجد کی حرمت کا خیال ہوگا، تو تم خبردار قریب نہ ہونا۔ لیکن دونوں معنی مراد لینے میں کوئی حرج نہیں، البتہ جو دوسرا ٹکڑا ہے وہ بہرحال مسجد ہی کے لیے مراد لیا جائے گا، اور حد یعنی جب تم حالت جنابت میں ہو تو بھی اس کے قریب نہ جانا، یعنی مسجد کے قریب نہ جانا، الا عابری سبیل۔ اچھا، اب یہاں پر بھی دو قول آتے ہیں تفسیر میں، اس لیے کہ دیکھیں نا یہ قرآن مجید ہے، اس میں الفاظ ہیں اور الفاظ کے بہت سے معانی ہوتے ہیں اور مفاہیم ہوتے ہیں۔ کبھی مفاہیم ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ کرتے ہیں، کبھی مفاہیم ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں آپ اس کو بھی لے لیں، اس قول کو بھی قبول کر لیں، اس کو بھی قبول کر لیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک لفظ میں کئی مفہوم آپ کو دینا چاہ رہا ہو، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اب یہاں عابری سبیل، یا تم گزر رہے ہو، اس کے بھی دو معنی ہیں۔ ایک معنی کے لحاظ سے صلاۃ کا مفہوم ہوتا ہے مسجد، یعنی حالت جنابت میں انسان مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا الا یہ کہ وہ ایک دروازے سے داخل ہو رہا ہو اور دوسرے دروازے سے نکل رہا ہو۔ گزر سکتے ہیں بغیر غسل کے، لیکن مسجد میں ٹھہر نہیں سکتے نجاست کی حالت میں بغیر غسل کے۔ یہ ہوا ایک مفہوم۔ ایک دوسرا مفہوم ہے کہ نہیں، اس سے مراد صلاۃ سے مراد صلاۃ ہی ہے، یعنی نماز ہے۔ اور پھر یہ عابری کیا مطلب؟ یہ گزرنا کا، گزرنے سے مراد سفر ہے، یعنی خبردار نماز کے قریب نہ جانا نشے کی حالت میں جب تک کہ نشہ اتر نہ جائے، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جانا جب تک غسل نہ کرو، الا یہ کہ تم سفر میں ہو۔ عابری سبیل، الا کہ اب مجبوری ہے، تم سفر میں ہو، تم غسل نہیں کر سکتے، تو کیا کرو؟ پھر بعد میں اب تیمم کا ذکر شروع ہوتا ہے کہ تیمم کر لو۔
دیکھا آپ نے، ایک ہی آیت، ایک ہی اور اس آیت کے وہی الفاظ اور اس سے کس انداز کے مفاہیم نکلے، اور سارے مفاہیم ایسے لگتا ہے کہ درست ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، ہم سارے مفاہیم کو لے سکتے ہیں، اس لیے کہ شرعاً یہ تمام احکام اس سے مستنبط ہوتے ہیں۔ کیا کہ حالت نشہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے، نمبر 1، حالت نشہ میں مسجد میں نہیں جا سکتے، نمبر 2، حالت جنابت میں نماز نہیں پڑھ سکتے، نمبر 3، حالت جنابت میں جب تک کہ پانی موجود ہے اور غسل کر سکتے ہیں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اگر سفر میں ہے، مجبوری ہے تو تیمم کر سکتے ہیں، یہ نمبر 4۔ تو سارے احکام اس سے واضح ہو رہے ہیں، اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں، چاہے اقوال الگ الگ ہیں۔ اب آئیے ایک اور قول آتا ہے سکارا کے اوپر، پھر اس پر بحث ہے۔ پہلے تو وَتَقْرَبُوا پر، پھر صلاۃ پر، وَأَنْتُمْ سُکارا، نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی کیفیت میں ہو۔ تو یہ نشہ کیا ہے، اس کو بیان کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے نا، کسی نے خدا نخواستہ شراب پی لی اور جا کے نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، کوئی بھی نشہ آور آج کل جو ادویات لوگ یوز کرتے ہیں اس نے یوز کی اور نشے کی کیفیت میں اور نماز پڑھنے جا رہا ہے یا مسجد میں داخل ہو رہا ہے، منع ہے۔ ایک تو یہ ہوا، کہا نہیں، سکارا سے مراد نشہ نہیں ہے، یہ جو سکر ہے، سکارا سکران وہ کہ جو نشے کی کیفیت میں ہو، اس کی جمع ہے سکارا۔ سکر کیا ہے؟ سکر اصل میں سکر یا سکر، سکر سکر سے ہے، سکر یعنی پانی کے بہنے کا جو مجرا ہوتا ہے، مقام ہوتا ہے، جگہ ہوتی ہے جہاں سے پانی بہ رہا ہوتا ہے، اس کو بند کر دینے کو سکر کہتے ہیں۔ آج بھی یہ لفظ عام عربی میں استعمال ہوتا ہے بند کرنے کے لیے، اگر دکان بند ہے تو کہتے ہیں کہ مسکر، یعنی کہ دکان بند ہے، بند کرنے کو سکر کہتے ہیں۔ چونکہ نشے کی کیفیت میں علم و عقل و معرفت کے دریچے بند ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو سکر کہتے ہیں، اور اس سکر سے جو شخص اس کیفیت میں ہو اس کو سکران کہتے ہیں، کہ اس کی عقل بند ہے، اس کی عقل بند ہو گئی ہے، اس لیے کہ نشے میں۔ اب یہاں سکارا سے مراد آیا یہی والا سکر یا سکر ہے، نشہ، یا کچھ اور ہے؟ کہاں کچھ اور کیا ہو سکتا ہے اس میں؟ تو اب یہاں روایات ہیں، اور یہاں دوسرے مفسرین کے اقوال بھی ہیں اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی روایات بھی ہیں۔ دوسرے مفسرین کا ذکر ہم اس لیے کر دیتے ہیں تاکہ تمام اقوال آپ کے سامنے، تفسیر جب ہم بیان کر رہے ہیں تو تمام ہی اقوال آپ کے سامنے آ جائیں، جتنے مسالک ہیں اور مذاہب ہیں ان سب کے نظریات ہمارے سامنے آ جائیں، پھر بعد میں وہ نظریہ ہم قبول کر لیں۔ اگر کنٹراڈکٹ کر رہا ہے تو ہم کو سارے نظریات قبول کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن اگر کنٹراڈکٹ نہیں کر رہا، اگر کنٹراڈکٹ کر رہا ہے تو پھر ہم کو ایک قبول کرنا پڑے گا۔ تو ائمہ طاہرین علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ سکر سے مراد نیند کا غلبہ ہے، نیند کی کیفیت میں نماز کے قریب نہ جانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آیت صرف کسی ایک کیفیت یا ایک موقع کے لیے نہیں تھی یا نہیں ہے، بلکہ یہ ہر موقع پر، ہر ایک پر اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ ہم بھی اگر نیند کے نشے میں ہیں تو نیند کے اس نشے میں ہم کو نماز کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم کو متوجہ رہنا چاہیے، جب تک کہ ہم کو پتہ ہی نہیں کہ وہ زبردستی، یعنی کہ چونکہ ایک عادت ہو گئی ہے تو ہم کو نماز پڑھنی، اٹھے ہوئے آنکھیں بند ہیں اور نماز پڑھے جا رہے ہیں، نہیں، نیند کے نشے میں آپ نماز نہ پڑھیں۔ تو ایک روایت یہ ہے کہ یہاں سکر سے مراد نیند کا نشہ ہے۔
لیکن اس سے ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ لفظ سکر استعمال ہوا ہے اور اس کا اطلاق اس عام نشے کے اوپر بھی ہوتا ہے تو ہم اس کو بھی لے سکتے ہیں مفہوم میں۔ اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک لفظ جو اس میں استعمال ہوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ابھی ہم آگے نہیں بڑھیں، دیکھیں ایک ہی جملے میں کتنے پہلو ہوتے ہیں گفتگو کے، اس پہ غور کیجئے۔ تو قرآن اسی لیے سمجھنے کے لیے توجہ سے اس پہ توجہ کیجئے، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جانا جب تم نشے میں ہو۔ جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہیں جانا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر اس سے مراد وہ عام نشہ ہے جیسے عمومی طور پر مفسرین کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بھئی نشہ کوئی منع نہیں ہے، بس جب تم نماز پڑھنے جاؤ تو اس کا خیال رکھنا کہ نشے کی کیفیت میں نہ رہو۔ اس سے ہی مفہوم نکل رہا ہے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جانا جب تم نشے میں ہو۔ ویسے نشہ کوئی ایسی بات نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو کہا نہیں۔ اگر آپ غور کریں تو ایسا نہیں ہے، ہاں ظاہر اس سے یہی ہو رہا ہے، اور جس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے یہ آیت مکی ہے، مکے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو اس میں یہ واضح ہوتا ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو مکی آیات ہیں، معاف کیجیے، جو مکی آیات ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نشے کو جو منع کیا گیا، شراب کو، اس کی حرمت تدریجی تھی، یعنی بیک وقت اللہ نے یہ نہیں کہا کہ شراب حرام ہے، بلکہ تدریجی طور پر اس کی حرمت 5 یا 6 آیتوں میں تدریج کے ساتھ اس کی حرمت نازل ہوئی۔ سورہ نحل کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 67، کہ جس میں جنرل ایک بات کہی گئی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے پھل پیدا کیے اور یہ درخت پیدا کیے اور انگور پیدا کیے تمہارے لیے کہ جس سے تم نشے کی چیزیں بھی لیتے ہو اور رزق بھی لیتے ہو، جنرلی ایک بات کہہ دی۔ اب اس میں کوئی بظاہر برائی نظر نہیں آ رہی ہے اس میں کہ مذمت کی ہو کہ تم کیوں نشہ لیتے ہو۔ اس کے بعد پھر اللہ کا حکم آیا کہ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، جو بھی اچھی مطلب ظاہر اور باطن بے حیائی کی چیزیں ہیں اللہ نے سب کو منع کر دیا ہے، اور اس میں ظاہر سی بات ہے کہ شراب شامل ہے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت تھی۔ اس کے بعد کی آیت آئی یہ والی آیت، یہ آیت البتہ مدنی ہے، ہم نے کہا تھا مکی، مدنی آیت ہے، اس لیے کہ وہ نزول آیت کے تعلق سے جن روایت پر ہم ابھی بحث کریں گے وہ مدینے کا واقعہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یہ آیت نازل ہوئی۔ اب یہاں یہ تدریج ہے، یعنی پہلے کہہ دیا گیا کہ اللہ ہر برائی کو اور ہر اس شے کو کہ جو بے حیائی کی ہو منع کرتا ہے، پھر کہا کہ نماز کے وقت قریب مت جانا۔ جنرل حکم ابھی نہیں آیا، پھر حکم آیا سورہ بقرہ کی وہ آیت 219، یسألونک عن الخمر والمیسر، تم سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو پھر وہ پوری تفصیل آئی جس میں اللہ نے فرمایا کہ اس میں کچھ نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن اثمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ اور نفع ان کا گناہ اور برائی جو ہے وہ نفع سے کہیں زیادہ ہے، تدریج ہو گئی۔ اس کے بعد پھر چوتھی آیت نازل ہوئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، اس سے تم دور رہنا۔ یہ آیات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس سے یہ مفہوم نکل بھی رہا ہے کہ بھئی نماز کے قریب نہیں جانا صرف نشے کی کیفیت میں، یہ صرف نشے کا مسئلہ صرف نماز سے متعلق ہے کہ نماز،
تو یہ تدریج کی وجہ سے ہے، نہ کہ جنرل آج آپ اس سے یہ مفہوم نکالیں کہ جناب عالی کہ چونکہ اللہ نے خاص نماز کے لیے کہا ہے اس لیے ہم نماز کے وقت تو نہیں جو ہے پیتے شراب، نعوذ باللہ، لیکن عام حالات میں پینے میں کہاں منع کیا ہے؟ وہاں منع کیا ہے جو آیتیں میں نے بھی آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ نماز کے لیے یہاں منع کیا، باقی حالات کے لیے دوسری جگہ منع، اور پھر یہاں اس لیے منع کیا کہ یہاں نماز کے اور طہارت کے احکام پیش کیے جا رہے ہیں، تو یہاں خاص طور پر اس نجس شے کا ذکر کیا گیا کہ اس سے تم قطعاً دور رہنا۔ اب آئیے اس کے بعد کا ٹکڑا لیتے ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ حتی تعلموا ما تقولون، جب تک تمہیں ہوش نہ آ جائے۔ تو ہوش کب آئے گا؟ تو اگر اس سے مراد نشہ ہے تو نشہ غائب ہو جائے، اس سے مراد نیند ہے تو انسان ٹھیک سے جاگ جائے، اس کو پتہ چلے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اس کے بارے میں ہم آپ کے سامنے عرض کر چکے ہیں کہ اس میں بھی دو قول ہیں کہ نہ حالت جنابت میں تم کو جو ہے جانا ہے۔ اگر صلاۃ سے مراد مسجد ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ تم مسجد میں نہیں جا سکتے الا یہ کہ تم کو صرف گزرنا ہو، اور اگر اس سے صلاۃ سے مراد نماز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نماز حالت جرم میں نہیں پڑھ سکتے جب تک غسل نہ کرو، الا یہ کہ تم حالت سفر میں ہو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو۔ اب یہاں سے ایکسیپشنز آتے ہیں کہ بھئی ہم غسل نہیں کر سکتے، غسل کا حکم دیا گیا ہے کہ جب تک تم غسل نہ کرو نہ کرنا۔ اچھا غسل نہیں کر سکتے، کب نہیں کر سکتے؟ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو غسل نہیں کر سکتے، پانی استعمال نہیں کر سکتے۔ ہر مریض نہیں کہ ہلکا سا بخار آ گیا تو اب جا رہے ہیں تیمم کرنے کے لیے۔ تیمم کے لیے بہت شرطیں ہیں۔ تیمم کے لیے مریض کو یہ ایکسکیوز ہے کہ وہ تیمم کر لے، کوئی بات نہیں، مگر ہر مریض نہیں۔ وہ مریض جو پانی استعمال نہیں کر سکتا، وہ مریض کہ جس کے لیے پانی کا استعمال نقصان دہ ہے، ہر مریض نہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کون سا مرض ہے، کوئی ایسے ہاتھ پر کسی طرح کا زخم ہے کہ اس پر پانی لگ نہیں سکتا مثلا، اور اس میں پھر اس کے بعد بھی وضو ہے جس کو وضو جبیرہ کہتے ہیں، کہ وہ وضو کہ جس کو جو اس طرح کی جراحت کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیمم بالکل آخر میں ہے۔ او علی سفر، یا تم سفر پر ہو۔ سفر میں اگر کہیں پانی نہیں مل رہا ہے، آج کا سفر تو بہت آسان ہے، اس زمانے میں جب سفر ہوتا تھا تو دور دور تک کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پانی نہیں مل رہا ہے، پینے کے لیے نہیں مل رہا ہے، تو وضو کے لیے کہاں سے ملے گا؟ لیکن اس وقت بھی یہ حکم تھا کہ فوراً آپ تیمم نہیں کریں گے، تلاش کریں گے پانی۔ یعنی شرعی حکم ہے، فقہ کا احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ اگر کسی ایسے جنگل میں پھنس گئے کہ جہاں پانی نہیں ہے دور دور تک، اور وضو کرنا ہے، نماز کا ٹائم آ گیا، تو پانی تلاش کرو وضو کے لیے۔ کتنا تلاش کرو؟ تو ظاہر ہے کہ اس زمانے کے میجرمنٹس ہوتے تھے یہی، تو یہ حکم ہے کہ تم ایک تیر داہنی طرف، ایک تیر سامنے، ایک تیر بائیں طرف اور ایک تیر پیچھے کی طرف پھینکو، جتنی دور تک وہ تیر جائے وہاں تک تم کو پانی تلاش کرنا ہے۔ جب وہاں تک تلاش کرتے ہوئے پانی نہ ملے تب تیمم کرنا۔ دیکھیں لوگ چیزوں کو کتنا ایزی لے لیتے ہیں آج کل، کچھ نہیں ہے بھائی تیمم کر لیتے ہیں، بھائی ایسے نہیں ہوتا تیمم فوراً، تیمم بالکل آخری حل ہے۔ تو او علی سفرن، اگر تم سفر کی حالت میں۔ اس بیچ میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ عجیب انسان کہ آپ یہ دیکھیں کہ انسانیت کی تعلیم جو اسلام نے دی ہے کہ تم اگر تلاش کرو پانی، نہیں ملا پانی، جیب میں پیسے ہیں، پانی تلاش کیا، چاروں طرف ہم نے تیر پھینکے خوب، نہیں ملا پانی، لیکن کوئی شخص مل گیا کہ جو بیچ رہا ہے پانی، پیسہ ہمارے پاس ہے، جتنی بھی قیمت ہم کو دینی پڑے وہ پانی خریدو اور وضو کرو۔ چلے ہم نے خرید لیا پانی اور ہم وضو کرنے بیٹھے،
اتنے میں کوئی جانور سامنے آ گیا، کوئی بھی جانور پیاسا تھا، اب یا تو ہم وضو کر لیں یا اس جانور کو پانی دے دیں. اتنی پوری قیمت دے کر، اپنی پوری دولت دے کر ہم نے پانی خریدا وضو کے لیے، اور وہ جانور سامنے آ گیا اور وہ ہے پیاسا. تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اب تم یہ پانی جانوروں کو پلا کر اب تیمم کر لو. جس تیمم کو اتنا سخت کیا تھا کہ تم اتنا تلاش کرو پانی، پھر خرید لو پانی، خرید لیا، دے دو پانی، اس جانور کو پلا دو، جانور کی جان بچاؤ، اب تمہارے اوپر تیمم جائز ہے تمہارے لیے. او علی سفرن او جاء احد منکم من الغائط، یا کوئی شخص جو ہے وہ بیت الخلاء استعمال کیا، اس نے باتھ روم، واش روم استعمال کیا اس نے، اور رفع حاجت سے واپس آ رہا ہے. تو اب دیکھیں دونوں چیزوں کو ملا دیا، یہی بلاغت قرآن ہے. ایک تو غائط کا لفظ استعمال کیا، غائط اس شے کو کہتے ہیں کہ جو زمین میں چھپا دی جائے. تو اشارہ کیا ایسی شے کی طرف کہ جس کا ذکر جو ہے وہ گویا کہ اتنا جو ہے مناسب نہیں ہوتا ہے عام مجموع میں بیان کرنا اس لفظ کو. تو اس کے لیے اس کا لفظ استعمال کیا غائط، یعنی لفظ سے بھی پردہ کر دیا اس نجاست کا کہ جو انسان کے جسم سے خارج ہوتی ہے، جس کے بعد غسل واجب نہیں ہوتا، وضو واجب ہوتا ہے. تو چونکہ بعد میں تیمم کا ذکر ہو رہا ہے، لہٰذا دونوں رخ پیش کرنے ہیں، غسل اور وضو دونوں. اس کا مطلب ہے کہ تیمم بدلے غسل بھی ہوتا ہے، تیمم بدلے وضو بھی ہوتا ہے. او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے ملاقات کی ہے. لامستم لمس کیا ہے، یہاں پر بھی اشارہ ہی ہے، اس سے مراد وہی جنابت کی کیفیت ہے. تو دیکھیں یہاں پر دوبارہ جنابت کا ذکر کیوں کیا؟ اس سے پہلے جب کہہ چکا ہے تو یہاں دوبارہ اسی کا ذکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ دونوں مختلف احکام بیان کیے جا رہے ہیں. وہاں پر اس وقت کی بات ہے کہ حتی تغتسلوا، خبردار مسجد میں مت جانا یا نماز نہ پڑھنا جب تک غسل نہ کر لو. تو یہ اس وقت کا حکم تھا جبکہ پانی موجود ہے، پانی موجود ہے تو تم کو غسل کرنا ہے. اب جو حکم بیان کیا جا رہا ہے کب کا ہے؟ جبکہ پانی نہیں ہے. اب تم مجنب ہو اور پانی نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، تمہیں پانی نہیں ملا. وہاں فَاغْتَسِلُوا ہے، غسل کر لو، بات ختم ہو گئی، وہاں ختم ہی کر دی بات. اب یہاں ہے وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، تمہیں پانی نہیں مل رہا ہے. لَمْ تَجِدُوا مَاءً، پانی تم کو نہیں مل رہا ہے، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے. ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کہاں تک تلاش کرنا ہے پانی، کتنی محنت کرنی ہے پانی کو مہیا کرنے کے لیے وضو یا غسل کے واسطے، لیکن واقعاً نہیں مل سکا پانی، واقعاً پانی مہیا نہیں ہو سکا، یا ہے پانی اور ہم استعمال نہیں کر پا رہے ہیں بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے. تو کیا کریں؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. سعید مٹی کو کہتے ہیں، لیکن عربی لغت میں مٹی کے لیے بہت سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. خود قرآن نے بہت سے الفاظ، تراب کا لفظ استعمال کیا ہے، طین کا لفظ استعمال کیا ہے، یا خود ارض کا لفظ استعمال ہو سکتا تھا، کچھ استعمال نہیں کیا. کیا کہا؟ سعید کہا. تو اس میں کوئی ریزن ہے. سعید کیا ہے؟ سعید سطح ارض کو کہتے ہیں، زمین کا اوپر کا حصہ اس کو کہتے ہیں، جس میں مٹی بھی شامل ہے، پتھر بھی شامل ہے. اسی بنیاد پر فقہ جعفری میں، ہمارے الحمدللہ فقہ میں جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں ان کی فقہ میں تیمم دونوں چیزوں پر جائز ہے، مٹی پر بھی
اور پتھر پر بھی، چاہے پتھر پر مٹی نہ ہو، صرف پتھر ہو، اس پر جائز ہے۔ کس بنا پر؟ اس لیے کہ قرآن صاف صاف یہ بات کہہ رہا ہے۔ ہمارے یہاں احکام شریعت پہلے قرآن سے، یعنی قرآن سے استنباط ہوتا ہے، پھر اس سپورٹ لی جاتی ہے حدیث کی۔ سعیداً طیبہ، طیبہ شرط یہ ہے کہ وہ پاک اور صاف، پاک اور پاکیزہ مٹی ہو، وہ جگہ جہاں آپ تیمم کر رہے ہیں۔ تو پانی نہیں ملا، تیمم کر لو۔ اب یہاں پر چونکہ درس ختم ہو رہا ہے، اختتام میں چونکہ ہمیں جناب سیدہ کے تعلق سے بھی ایک بات عرض کرنی ہے، اور ایک بات یہاں تیمم جہاں بات تمام ہو رہی ہے اس میں دیکھیں حسن اس آیت کا، اس کو نوٹ کیجئے، اور یہ بلاغت ہے قرآن کی، اور اس پہ کتنا ہمیں افتخار کرنا چاہیے الحمدللہ کہ ہم قرآن اور اہل بیت سے وابستہ ہیں۔ فَامْسَحُوا، اب تین الفاظ میں چھوٹا سا جملہ ہے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، تو تم مسح کرو، تو پہلے کہا تیمم کرو۔ کیسے کریں تیمم یا اللہ؟ تیمم کیسے کریں؟ کس کو کہتے ہیں تیمم؟ وضو تو معلوم ہے، تیمم کسے کہتے ہیں؟ تو کہا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو مسح کرو۔ اور بِوُجُوهِكُمْ، یہ با جو ہے تبعیض کے لیے ہے، یعنی تھوڑا سا حصہ اپنے چہرے کا، پورا حصہ نہیں۔ بے وجوہکم، فامسحوا وجوہکم کہتا اگر اپنے چہروں کا مسح کرو تو پورے چہرے پر ہم ایسے مسح کر لیتے جیسے پانی پورے چہرے پہ ڈالتے ہیں۔ فاغسلوا وجوہکم، جو آیت وضو کے تعلق سے ہے اس کو ملائیے تو آپ کو مزہ آئے گا، لطف آئے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ سبحان اللہ اتنا واضح ہے کہ وضو کیسے کرنا چاہیے۔ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ وضو کیسے کرنا چاہیے۔ وجوہکم وہاں پر ہے، بے وجوہکم وہاں نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پورے چہرے کو دھوتے ہیں وضو میں، یہاں بے وجوہکم ہے، اس لیے کہ مسح پورے چہرے کا نہیں ہوتا، ماتھے سے لے کر اپنے ہاتھ کو آپ ماتھے پر رکھ کر لاتے ہیں اور بس ناک تک اپنے ہاتھ اپنی انگلیوں کو لا کر روک دیتے ہیں، گویا کہ ایک طرح سے آدھے چہرے کا مسح ہوا۔ تو یہ بے یعنی ایک حصے کا مسح کرو۔ وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کا بھی بے ہی سے ہے، اور اسی کا عطف ہے اس کے اوپر، تو پورے ہاتھ کا مسح نہیں کرنا ہے تیمم میں، ہاتھ کے ایک حصے کا۔ چنانچہ آپ نے یہ ہاتھ، بایاں ہاتھ داہنے ہاتھ پر رکھا، یعنی ہتھیلی آپ نے رکھی ہاتھ کے اوپر پہنچے سے لے کر آگے، اور اسی انداز سے دوسرے ہاتھ پر رکھی اور ایسے کر لی، یہ ہو گیا آپ کا تیمم۔ تو اب نقطہ یہاں سنیں، کیا وجہ ہے کہ تیمم دو چیزوں کے لیے ہے، چہرے اور ہاتھ کے لیے؟ اس لیے دیکھیں، اس لیے مضبوط دلیل دیکھیں، اس لیے کہ وضو چار چیزوں کے لیے ہے، جن میں دو چیزیں وضو میں دھوئی جاتی ہیں، دو کا مسح کیا جاتا ہے۔ جن کا مسح کیا جاتا ہے ان دونوں کو یہاں خارج کر دیا۔ تیمم میں نہ سر کا ذکر ہو رہا ہے نہ پیر کا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ وضو میں چار چیزیں ہیں، چہرہ، ہاتھ، سر کا مسح، پیر کا مسح۔ جب چار چیزیں ہیں تو تیمم میں بھی چار چیزیں ہونی چاہیے؟ کہا نہیں، تیمم میں دو چیزیں، تو کون سی دو چیزیں ہیں؟ کہا وہ دو چیزیں ہیں جن کو وہاں دھویا جاتا ہے ان کا یہاں مسح کیا جاتا ہے، اور جن کو نہیں دھویا جاتا ان کا یہاں ذکر نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ پیر کا دھونا غلط ہے، پیر کا دھونا صحیح نہیں ہے،
اگر پیر کو بھی دھویا جاتا تو یہاں پر تیمم میں یہ کہا جاتا کہ دیکھو تم چہرے کا مسح کرو وَأَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، اور اپنے پیروں کا بھی مسح کر لو. مگر چونکہ تیمم میں شامل نہیں، اس کا مطلب یہ کہ حکم پروردگار یہی ہے. یہ کیلکولیشنز ہیں قرآن کے، سمپل، بہت ہی ایزی سمجھنے کے لیے. ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ بڑا بخشنے والا اور معاف فرمانے والا ہے. یہ اس لیے کہا کہ معاف فرمانے والا اور بخشنے والا ہے، دونوں لفظ استعمال کیے اس لیے کہ بہر کیف ایک حکم تھا، مجبوری میں وہ حکم انجام نہیں دے پا رہے ہیں تو دوسرا حکم انجام دے رہے ہیں. اللہ معاف فرمانے والا ہے. وضو کرنا تھا، وضو نہیں کر پا رہے ہیں، تیمم سے کام لے رہے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ معاف فرمانے والا ہے. بات تمام ہو گئی. اب یہاں آج کی تاریخ، جناب معصومہ ہر آیت، صلوات بر محمد وعلی محمد، ہر وہ آیت کہ جس میں کوئی بھی پہلو اچھائی کا ہے اور بھلائی کا ہے اور نیکی کا ہے اور خیر کا ہے اور طہارت کا ہے اور پاکیزگی کا ہے، اس میں بلا شبہ بڑے ایزیلی آپ کو اہل بیت کے فضائل مل جاتے ہیں اس آیت میں، چاہے اس متعلق ہو یہ آیت اہل بیت سے بظاہر یا نہ ہو. ہر وہ آیت کہ جس میں برائی کا، شر کا، نجاست کا ذکر ہو، اس میں کسی نہ کسی طرح دشمنان اہل بیت کا ذکر آ جاتا ہے، چاہے بظاہر وہ آیت ان سے متعلق ہو یا نہ ہو. اور اس کی دلیل میں آپ کو ابھی اس آیت سے دے رہا ہوں. اس میں کیا کہا گیا کہ خبردار مسجد میں داخل نہ ہونا جبکہ تم نجس کیفیت میں ہو. نجاست کی حالت میں مسجد میں انسان نہیں جا سکتا، اور یہی وجہ تھی جو اللہ نے تمام دروازے بند کر دیے. سارے دروازے بند کر دیے گئے مسجد کی طرف. کہا کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے اور تم انسان ہو، اور انسان کبھی پاک ہوتا ہے کبھی نجس ہوتا ہے. تو جب تم نجس کیفیت میں ہو تم مسجد میں نہیں آ سکتے ہو، گزر بھی نہیں سکتے یہاں سے، اس لیے کہ تم یہاں سے جا کے تم گھر میں جاؤ گے نہیں. کہا بند کر دو سب. جب سب بند کر دیے تو ایک دروازہ کیوں کھلا رہا؟ اس لیے کہ جناب معصومہ کا، علی کا اور فاطمہ کا دروازہ تھا. اس لیے کھلا رہا کہ یہاں پر نجاست کی کوئی کیفیت کبھی بھی ان گھر والوں پر طاری ہوتی ہی نہیں. یعنی وہ کیفیتیں بھی جن کی وجہ سے تم پر غسل واجب ہوتا ہے، وہ کیفیتیں ان پر طاری نہیں ہوتی. نہ یہ باطنی طور پر نجاست ان کے قریب آتی ہے، نہ ظاہری نجاست ان کے قریب آتی ہے. یہ ہمیشہ پاک اور پاکیزہ رہتے ہیں. نہ صرف یہ پاک رہتے ہیں، ان کا گھر پاک ہے، اور اتنا پاک ہے اور ویسا ہی پاک ہے جیسے مسجد پاک ہے. جس طرح یہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں ویسے ہی یہ گھر میں رہتے ہیں. تمہارا گھر الگ ہے، مسجد الگ ہے. تم اپنے گھر کو مسجد سے کمپیئر نہ کرنا، مگر ان کے گھر کو مسجد سے الگ نہ کرنا. جو مسجد کے احکام ہیں وہی ان کے گھر کے احکام ہیں، جو ان کے گھر کے احکام ہیں وہی مسجد کے احکام ہیں. جو پاکیزگی مسجد کی ہے وہی طہارت ان کے گھر کی ہے. یہ پاک اور پاکیزہ ہیں اس لیے کہ یہ اہل بیت ہیں، اور اس اہل بیت کا مرکز جناب معصومہ کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں. جن کی ولادت باسعادت کی آج تاریخ ہے. پروردگار شہزادی کے ماننے والے اور پیغمبر اسلام کی حدیث ثقلین پر عمل کرنے والے دنیا میں جہاں جہاں ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. یا اللہ ہمارے دلوں میں قرآن اور اہل بیت کی معرفت اور محبت میں اضافہ فرما. ہمیں قرآن کا علم اور اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق کرامت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کر ان کے انصار میں داخل و شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.